سب کے پاس وقت بھی ہے، فراغت بھی ہے، اور اس فراغت میں کوئی ایک کام اپنے ذمہ لے لیں، کم از کم ایک کام ہر فرد اپنے ذمہ لے لے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، جو بھی، اس بیماری سے نبرد آزما ہونے کے لیے اور اس بیماری کے خاتمے کے لیے ایک فریضہ، ایک ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیں، فقط واویلا کرنے والوں میں اور افسوس کرنے والوں میں شمار نہ ہو۔ ایک آسان کام یہ ہے کہ آگاہی کے لیے جو ہیں متخصص افراد ہیں جن کا یہ تخصص ہے اور مہارت ہے، آگاہی ان کی ہے، وہ مستند آگاہی لوگوں کو پہنچائیں، چونکہ عوام کے پاس خوف و ہراس کے علاوہ غیر مستند باتیں ہیں، معلومات ہیں اور ٹوٹکے چٹکلے ہیں جو بجائے خود نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ آگاہی پہلا ایک کام ہے جسے ایک گروہ تدوین کرے، اس آگاہی کو، اس کا کوئی کتابچہ بنائیں اس کا، یا میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ البتہ وہ آگاہی جو عام آدمی کے کام آ سکے، ایسی آگاہی جو صرف ایک ڈاکٹر کو سمجھ میں آتی ہے یا کسی فارماسسٹ کو سمجھ میں آتی ہے یا کسی سائنسدان کو سمجھ میں آتی ہے، وہ آگاہی لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے۔ اسی آگاہی کو آپ عوامی زبان میں، عامیانہ زبان میں پیش کریں۔ جیسے رات کو بعض عزیزوں کے ساتھ یہی اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے، تو ان سے عرض کیا کہ مثلاً ایک عام چیز جو لوگوں کو بتائی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے واحد اور مؤثر چیز مسلم جو ابھی تک ساری دنیا سے کنفرم ہوئی ہے وہ یہ کہ اگر جسم توانا ہو، جسم مضبوط ہو، مستحکم ہو اور مدافعت ہو، مقاومت ہو جسم کے اندر، جو اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے وہ اگر مضبوط ہو تو یہ بیماری اثر نہیں کرتی۔ اور جن اجسام میں، جن بدنوں میں، جن انسانوں میں جسمانی ناتوانی ہے، کمزوری ہے، وہ جلدی اس کے خطرے میں آ جاتے ہیں، اور جو بہبود نہیں حاصل کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو جسمانی طور پر پہلے کمزور ہیں۔ تو پس جسمانی طور پر تقویت کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ تو وہ فوراً بولتے ہیں جو ڈاکٹر صاحبان نے، وٹامن سی استعمال کیا جائے۔ وٹامن سی ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ کس چیز میں ہوتا ہے، ایک غذا ہے، جسم کی ضرورت ہے اور اس بیماری کے لیے بدن کو مضبوط کرتی ہے، لیکن عوام کو کیا معلوم وٹامن سی کس کو کہتے ہیں، وٹامن سی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کسی تعلیم یافتہ ملک میں تو نہیں ہیں، ایسے ملک میں جہاں آدھی سے زیادہ آبادی ان پڑھ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی صرف میسج کر سکتے ہیں اور ان کو بھی اس سے آگے کی خبر نہیں ہے، موبائل استعمال کر سکتے ہیں، اتنی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے انہوں نے، اور یہ معلومات عوامی زبان میں پیش کریں۔ کون سے فروٹ ہیں، پھل ہیں جن کے اندر وٹامن سی ہے، ان پھلوں کے نام لکھیں کہ ان پھلوں کے اندر یہ مادہ غذائی پایا جاتا ہے اور اسے اتنی مقدار میں ہر آدمی دن میں استعمال کرے۔ جو تندرست ہیں وہ بھی کریں، جو بیمار ہو چکے ہیں خصوصاً جو مبتلا ہو چکے ہیں ان کا علاج ہے، یہ دوا ہے ان کی، ایسے پھل جن سے بدن میں تقویت ہوتی ہے۔ اور بعضوں نے تجربہ کیا ہے، مبتلا ہوئے ہیں اور یہی پھل اپنے روزمرہ کی غذا کا حصہ بنایا ہے، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی۔ اور مسلمات میں سے ہے، ظاہر ہے جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ غذا یہ تقویت کی جا سکتی ہے بدن کی اور مؤثر ہے تو اسے اپنانا چاہیے۔ کون سی سبزیاں ہیں جن کے اندر یہ وٹامن سی ہے، کون سے کھانے ہیں جن کے اندر یہ وٹامن سی ہے، یہ آگاہی کا ایک اہم باب ہے۔ اس کو خوبصورتی سے مدون کر کے، اور وہ چیزیں نہ لکھیں کہ جو لوگوں کو عام زندگی میں میسر نہیں ہیں۔ روزمرہ زندگی میں انسان جو کچھ لوگوں کے پاس ہے گھروں میں کھانے کے لیے، اسی کے اندر وٹامن سی ہے، وہ بتائیں ان کو، ورنہ ایک ایسی چیز بتائیں کہ یہ وٹامن سی ہے، اس میں یہ پھل چائنا سے ملتا ہے، یہ وٹامن سی ہے یہ برما سے ملتا ہے، یہ وٹامن سی ہے، ایسی ہوائی باتیں نہ کریں، ملکوتی باتیں نہ کریں، زمینی باتیں کریں، پاکستانی باتیں کریں۔
جو ملکوت میں ملتا ہے وہ ملکوت میں جب پہنچیں گے وہاں تناول کر لیں گے. وہ وٹامن سی جو جنت سے آئے گا وہ انشاءاللہ جنت میں پہنچ کے نصیب ہو جائے گا. لیکن ابھی ہمیں زمین پہ چاہیے, پاکستان میں چاہیے, شہر اور دیہاتوں میں چاہیے, پنجاب اور سندھ و سرحد میں چاہیے. یہاں جو چیزیں موجود ہیں اور میسر ہیں, لوگوں کے گھروں کے اندر ہیں, ان میں باقاعدہ نام لکھیں کہ یہ سبزی ہے, یہ تناول کریں, یہ غذا ہے, اس کے اندر وٹامن سی ہے, اسے کثرت سے استعمال کریں. یا بیماروں کو کم از کم, اگر سارے افراد خانہ کے لیے نہیں ہے, جو مبتلا ہے, اور یہ صرف اس بیماری میں نہیں ہے, جب بھی نزلہ ہو, زکام ہو آپ کو, اس کے لیے وٹامن سی ہی مؤثر دوا ہے. کسی قسم کا, نزلے کی کئی قسمیں ہیں, زکام کی کئی قسمیں, یہ بھی ایک زکام ہی ہے جو کرونا کے نام سے پھیلا ہوا وائرس ہے, یہ بھی زکام ہے, نزلہ ہے. اس میں بھی جس طرح باقی اقسام ہیں نزلے کی وہی علامات ہوتی ہیں. صرف مشکل یہ ہے کہ باقی وائرس نزلے کے انسان کو لگتے ہیں اور خود ہی یا علاج سے ختم ہو جاتے ہیں. اس کا کہہ رہے ہیں کہ ابھی علاج نہیں ہے, لیکن یہ مؤثر علاج اور یقینی علاج وٹامن سی ہے. وٹامن سی جو بعض خاص چیزوں کے اندر ہے, جیسے مالٹے ہیں جس طرح ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق, یا لیمو ہیں, میٹھے لیمو میں تو یقیناً ہے, کھٹے لیمو میں ہے, اس میں بھی ہے, لیکن اسے کسی طرح اور طرح سے تناول کیا جائے. ٹھنڈی چیزوں سے اجتناب کریں, ٹھنڈی چیزیں اس میں استعمال نہ کریں. یہ آگاہی کا ایک پہلو ہے جو لوگوں کو, عوام کو درکار ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم افراد کو 3 درجوں میں تقسیم کر لیں آگاہی دینے کے لیے اور مدد دینے کے لیے بھی. ایک آگاہی, ایک وہ افراد ہیں جو بالکل صحیح و سالم اور تندرست ہیں, جن میں اس کی علامات نہیں ہیں, ان کے لیے خاص طرح کی آگاہی چاہیے تاکہ یہ مبتلا نہ ہوں اور یہ دوسروں کی بھی مدد کر سکیں. دوسرا وہ طبقہ ہے جو جن میں علامتیں ظاہراً کسی حد تک نظر آنا شروع ہو گئی ہیں یا تشخیص ہو چکی ہیں کہ اس کے اندر اس بیماری کی کوئی علامت آ گئی ہے. وہاں پر بھی ایک خاص طرح کی آگاہی کی ضرورت ہے, چونکہ جو ہی پتہ چلتا ہے فلاں کو یہ بیماری ہے, یا شبہ ہوتا ہے, کوئی چھینک آتی ہے, کھانسی آتی ہے, تو فوراً ہی باقی لوگ ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, ہراساں ہو جاتے ہیں, بوکھلا جاتے ہیں, جبکہ ایسی صورتحال نہیں ہے. اگر کسی کے اندر یہ علامت ظاہر ہو جاتی ہے, اس فرد کو اور اس کے ساتھ رہنے والوں کو ایک آگاہی کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہی فرد اس کو کیا تدبیر اختیار کرنی ہے, اور جو اس کے ہمراہ ہیں, گھر میں ہیں یا تعلقاتی ہیں, ان کو کیا تدبیر اختیار کرنی ہے. ایک آگاہی اس طبقے کے لیے چاہیے جن میں یہ علامات ہیں. اس طبقے میں بھی آگاہی دیں, مکمل آگاہی دیں, مستند آگاہی دیں کہ اگر یہ بیماری شروع ہوتی ہے تو اس کی علامتیں جب یہ ہوتی ہیں, ان ایام میں احتیاط کس چیز سے کرنی ہے. چونکہ میرا موضوع نہیں ہے, اب ڈاکٹروں کا موضوع, اگر انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہوتا تو میں سارے وٹامن سی کس کس چیز میں ہے آپ کو بتا دیتا, لیکن ابھی تک منتظر ہیں کہ یہ تدوین ہو, یہ چیزیں عوام کی سمجھانے کے لیے تدوین ہو. اسی طرح یہ افراد جو مبتلا ہو چکے ہیں یا شک کیا جا رہا ہے, کوئی نزلے والی علامتیں ان کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں, بخار ہو رہا ہے ان کو, کھانسی ہو رہی ہے ان کو, چھینکیں آ رہی ہیں ان کو, یا اس قسم کی کوئی پریشانی ان کو محسوس ہو رہی ہے, تو اس وقت تنہا چیز جو مجھے پتہ ہے کہ کریں وہ یہ کہ آپ اس وقت پریشان نہ ہوں, اس کو بوکھلائیں نہیں, نہ وہ فرد اور نہ ہی اس کے اطرافیان, اس کے تعلقاتی, اس کے ارد گرد رہنے والے, بلکہ تسلی کے ساتھ جو تدبیر ہے اس کے مطابق عمل کریں. وہی تقوی سلامتی پر سارے مل کر عمل کریں. اس شخص کو پہلے قدم کے طور پر محتاط ہو کے دوسروں سے الگ ہونا چاہیے, یا اس کو ماسک استعمال کرنا چاہیے, اور ہاتھوں کو پاک کرنے کے لیے جراثیم کش محلول اور مواد سے اپنے ماحول کو, اپنے وسائل کو اس کو صاف کرنا چاہیے, دوسروں کو صاف کرنا چاہیے.
ان کی ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق ان لوگوں کے صحت یاب ہونے کے زیادہ امکان ہیں. یعنی اگر میں محتاط اعداد و شمار کے مطابق کہوں تو 90% افراد جن کو خدا نخواستہ اگر ہو بھی جائے کرونا وائرس تو بھی وہ صحت یاب ہو جائیں گے. علاج نہ بھی کریں تو بھی صحت یاب ہو جائیں گے. صرف احتیاط سے گھر میں رہیں اور دوسروں سے علیحدہ ہو جائیں. اور اتنے علیحدہ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا بلڈنگ ہی الگ کر دیں یا ان کی شکل ہی نہ دیکھیں. ایک فاصلہ جو بتاتے ہیں ڈاکٹر اتنا فاصلہ ان کے ساتھ مراعات کریں. گھر میں ہی رہیں لیکن گھر میں اس فاصلے کے ساتھ رہیں جو فاصلہ طبیبوں کی طرف سے بتایا گیا, ملحوظ رکھا گیا ہے. یہ بھی اسی تقوی ہی کا ایک حصہ ہے. حفاظت کی تدبیر کا نام ہے اور یہ حفاظت ہمیں اختیار کرنی چاہیے اس شخص کی نسبت جو مبتلا ہو گیا ہے. ایک وہ شخص ہے جو مبتلا ہے. تیسری کیٹیگری وہ ہیں جو مبتلا ہو چکے ہیں اور مبتلا ہو کے ان کی صحت کے اوپر زیادہ اثرات پڑ رہے ہیں. یعنی لمبا ہو گیا ہے ان کا دورانیہ بیماری کا اور بہبودی کی علامتیں نظر نہیں آ رہی ہیں یا علامتیں بڑھتی جا رہی ہیں ان کے اندر. اس صورت میں انہیں پہنچایا جائے حفاظتی مراکز میں. حفاظتی مراکز جیسے قرنطینہ ہے. قرنطینہ معرب ہے اس لاطینی اصطلاح کا کوارنٹائن کا, یعنی حفاظتی الگ تھلگ کر کے کسی شخص کو, جو قدیم سے ہزاروں سال سے رائج ہے تمام ممالک میں. جانوروں کے لیے زیادہ کیا جاتا تھا, اب انسان مبتلا ہو گئے ہیں کہ ایک علاقے کا جانور جب دوسرے علاقے میں جاتا ہے. یہ عام کسان اور مویشی پالنے والے یہ کام کرتے تھے. مثلا ایک علاقے سے جانور دوسرے علاقے میں لے کے جاتے ہیں جب, تو اس جانور کو ان جانوروں کے اندر نہیں چھوڑتے. اس جانور کو الگ کسی جگہ چند روز تک رکھتے ہیں, اس کی صفائی وغیرہ کر کے تسلی کر کے, چونکہ بعض جانوروں کی بیماریاں ہیں جو دوسرے جانوروں کو لگ جاتی ہیں. تو یہ کام پہلے سے رائج ہے. مثلا ایک علاقے کی بھیڑیں دوسرے علاقے میں بھیجیں تو وہ پہلے والی بھیڑوں میں اس کو مخلوط نہیں کرتے, انہیں الگ رکھتے ہیں. اسی کو قرنطینہ کہتے ہیں, الگ رکھ لینا. مشکوک کو یا نئی چیز کو جب مبتلا کسی کو الگ کرنا صحت مند جانداروں سے. وہ ابھی انسان مبتلا ہے تو یہ قرنطینہ انسان کے لیے درکار ہے. قرنطینہ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن قرنطینہ بہترین وہ ہے کہ جہاں پر ڈاکٹروں کی زیر نظر ہو, طبیبوں کی زیر نظر ہو, میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف جہاں موجود ہو, جہاں وسائل ہوں. کہ متاسفانہ جو ابھی پاکستان میں قرنطینہ نام سے جو حفاظتی مراکز بنائے گئے ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہیں اور ان میں زیادہ پھیلا ہے. ان کے اندر نہیں. وجہ یہ ہے کہ ڈرا اتنا دیا گیا ہے اس وائرس سے, اس وبا سے اتنا خوف پیدا کر دیا گیا ہے کہ افراد بیماروں کے نزدیک نہیں جاتے اور ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے ہیں. انہیں الگ تھلگ کرنے کا مطلب یہ کہ خود الگ ہو جاؤ اس سے اور اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دو, نعوذ باللہ. اور یہ غلط ذہنیت ہے. اس آگاہی سے اس ذہنیت کو بدلنا ہے کہ یہ رائے حل یا علاج نہیں ہے کہ ہم مریض کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیں, یقین کر لیں کہ بس اب اس نے جانا ہے, یا جس کو چھینک آ جائے. بلکہ ڈاکٹروں کے مطابق 97% مبتلا لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ٹھیک ہو رہے ہیں. 97% تناسب ہے. 3% میں سیریس ہو سکتا ہے, وہ بھی جو مریض ہیں, کمزور ہیں, پہلے سے کسی مشکل میں مبتلا ہیں, وہ خطرے میں ہیں. ورنہ باقی 97% جو مراد کریں اگر باقی اصولوں کی, تو یہ آسانی سے بہبود حاصل کر سکتے ہیں اور ہو بھی رہی ہے. اسی طرح اسی تناسب سے دنیا بھر میں ہو رہی ہے. پاکستان میں بھی ابتلا زیادہ ہے, مبتلا لوگ زیادہ ہیں اور اکثریت صحت یاب ہو رہی ہے. مثلا جیسے ابھی کہا جا کہ 34 افراد ابھی تک اموات ہوئی ہیں, تو ابتلا تو 34 نہیں ہے, ابتلا تو بہت 2000 کے قریب سہرن پہنچ گیا ہے مبتلا لوگ. تو اس کا مطلب ہے اکثریت ٹھیک ہو رہے ہیں, اکثریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن مراد کرنے سے ہوگا.